Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. جیسا کہ پچھلی قسط میں بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح اللہ کے حکم سے عزازیل ابلیس نے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ جنات کی سرشکی سے زمین کو صاف کیا، اور بعد ازاں اللہ نے زمین سے اپنا نائب بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اب آگے بڑھیے، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے اپنے ارادے کو ظاہر فرمایا، جیسا کہ قرآن سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کریں اور کشت و خون کرتا پھریں، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں کو ان کی تخلیق کی خبر دی، جیسے ہر بڑا کام کرنے کی خبر دی جاتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کیا تو میں ایسے شخص کو بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کریں اور کشت و خون کریں؟ اس بات سے مقصد آدم سے کوئی حسد، بیزاری یا بغض رکھنا نہیں تھا کہ فرشتے ان سے پاک معصوم مخلوق ہیں، بلکہ مزید جاننا تھا، اور وہ جنات کی سرکشی اور نافرمانی بھی دیکھ چکے تھے، اس لیے برے سبیل تذکرہ یہ بات پوچھی کہ مزید بتایا جائے، اور مزید کہا کہ اگر انہیں بھی جنات کی طرح اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے تو وہ ہم ہیں جو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں بنا اکتائے اور بیزار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے تمام زمین سے مٹی منگوائی اور پتلا تیار کیا، اور اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور وہ 40 سال تک پڑا رہا۔ مقصد یہ تھا کہ اس پر طرح طرح کے رنج و علم اور ہر طرح کا موسم گزرے گا، تو اس کی تخلیق میں یہ سب برداشت کرنے کا مادہ ڈال دیا گیا۔ فرشتے جب بھی اس پتلے کے پاس سے گزرتے تو خوف زدہ ہوتے، اور ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتا، اور گزرتے وقت اسے ٹھوکر مار کر گزرتا، اور اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور وہ اس خاکی بدن کے منہ سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ داخل ہوا لیکن جب سینے تک پہنچا تو گھٹن ہوئی کہ آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی کا تھا جسے پانی سے گوندا گیا تھا، اور ابلیس ہوا اور آگ کا مرکب تھا۔ مٹی اور پانی میں یہ خاصیت ہے کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ تو وہ باہر نکلا اور غصے سے حضرت آدم علیہ السلام کی پتلے کی ناف والی جگہ پر تھوکا، اور بعد ازاں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور وہاں سے مٹی نکلوائی اور اس سے کتا بنایا، اور اسی انسان کا فرما روا رکھا۔ اس کے بعد جگہ ہے کہ جسم میں داخل ہوا تو دل تک پہنچا، اور دل میں گھسنا چاہا پر نہ جا سکا، کوئی عمل کارگر نہ ہوا۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کہیں نہیں سما سکتا سوائے مومن کے دل کے، وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اور شیطان بس وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ جب وہ ابلیس پتلے میں داخل ہوا اور نکلا تو کہا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتوں سے کہا گیا سے نہ ڈرو، تمہارا رب صمد ہے لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، اگر اسے میرا فرما روا رکھا گیا تو میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا، اگر مجھے اس کی فرما روائی میں رکھا گیا تو نہ رہوں گا اور انکار کر دوں گا۔ اور جب وہ وقت آیا کہ روح پھونکی جانے لگی تو تمام فرشتے موجود تھے، روح کو حکم ہوا کہ داخل ہو جا، تو روح نے جسد کے گرد 7 پھیرے لگائے اور پھر کہا کہ اندر اندھیرا ہے، میں نہیں رہ سکتی، تو دوبارہ حکم ہوا کہ داخل ہو جا ایک وقت مقررہ تک اور دوبارہ لوٹ آئے گی، ہمارے پاس یہ وعدہ ہے کہ تجھے نکال لیں گے۔ ایک مقررہ مدت کے بعد تب روح داخل ہوئی، تبھی مومن کی روح دنیا میں بے چین رہتی ہے، اور جب داخل ہوئی ناک کے نتنے سے اور سر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور کہا الحمدللہ، اور اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اور سامنے جنت کے پھل دیکھے تو ہاتھ زمین پر جا کر اٹھنے کی کوشش کی، پر روح ابھی تک ٹانگوں تک نہ پہنچی تھی، سو نہ اٹھ سکے، تو ارشاد ہوا ترجمہ بے شک انسان اتاولا ہے۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یاد کروائے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے خیال کیا کہ اللہ جو بھی بنائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا، سریں
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے اور ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا۔ پھر آدم سے کہا گیا تو انہوں نے سنا دیے اور تب فرمایا میں نہ کہتا تھا جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی دلوں کے راز۔ اور بعد ازاں اس کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے سجدہ کرو اور سب سجدے میں گر گئے سوائے شیطان مردود کے۔ اس نے تکبر کیا اور جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بڑا ہوں علم اور مرتبے میں، اور میری پیدائش اس سے افضل ہے کہ میں اس آگ سے بنا ہوں جو مقدس ہے، اور آگ اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ نکل جا، تو انکاری ہوا اور تکبر کیا، تجھ پر لعنت ہو اللہ کی دن قیامت تک، تو مردود ہوا ہمیشہ کے لیے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے 2 سجدے کیے، پہلا حکم کا اور دوسرا شکر کا، کہ جب دیکھا اٹھ کر تو ابلیس کو دیکھا کہ وہ شیطان مردود ہوا، تو شکر اس بات کا کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے نہ ہوئے۔ اس لیے نماز میں 2 سجدے رکھے، پہلا حکم کا اور دوسرا حکم بجا لانے کا۔ تب شیطان نے کہا کہ قسم ہے تیری ذات کی، میں انہیں بہکاؤں گا اور ان پر آؤں گا، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے اور دائیں سے بائیں سے، اور انہیں نافرمان کروں گا تیرا۔ ارشاد ہوا جو تیری مانیں گے اور نافرمان ہوں گے سخت سزا دوں گا، دوزخ کا عذاب دوں گا، اور ان کا انجام تیرے ساتھ ہوگا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دن مقررہ تک کہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور میں انہیں بہکاؤں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ اب ابلیس نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی، ایک قیامت تک کی زندگی، 2 آدم کے ہر بچے کی پیدائش کے ساتھ ابلیس کے ایک بچے کی پیدائش۔ روایت میں ہے کہ انسان کے ہاں بچے کی ولادت کے بعد اسے شیطان سب سے پہلے چھوتا ہے، جس سے وہ رونے لگتا ہے۔ ابھی مسلمانوں کو بچے کے کان میں اذان کا حکم ہے کہ ابلیس اذان کے کلمات سے بھاگ جاتا ہے۔ 3 انسان کے دل تک رسائی کہ وسوسہ ڈال سکیں، تینوں باتیں منظور ہوئیں اور اسے آسمانی دنیا سے رد کر دیا گیا اور مردود ہوا۔